میر رضا علی خان کیس اس وقت کرائم کی ایک سب سے بڑی خبر بنا ہوا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے مگر کیس سلجھنے کے بجائے الجھ گیا ہے۔ اگر یہ خودکشی تھی تو پھر پستول کہاں گیا، ہاتھوں پر گن شاٹ پاؤڈر کیوں نہیں ہے، اور اگر یہ قتل تھا تو قاتل کون ہے، سی سی ٹی وی میں یہ کیوں نظر نہیں آ رہے، کیوں ٹریس بیک نہیں ہو پا رہے۔ یہ وہ سوالات ہیں کہ جنہوں نے 25 سالہ تاجر میر رضا علی کی پراسرار موت کو ایک معمہ بنا دیا ہے۔ مگر اس کیس میں سب سے بڑا اور چونکا دینے والا موڑ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے سامنے آیا ہے۔ پوسٹ مارٹم موت کے 21 سے 36 گھنٹے بعد کیا گیا۔ لاش پر شدید سوجن تھی، رنگ بدل چکا تھا اور تعفن تھا، مگر رپورٹ کے جس انکشاف نے میڈیکل سائنس اور تفتیش کاروں کو پریشان کیا ہے وہ گولی کے زخم کا نشان ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق سینے پر گولی داخل ہونے کا سوراخ بڑا ہے جبکہ نکلنے کی جگہ پر سوراخ چھوٹا ہے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کے مطابق عام طور پر گولی داخل ہوتے وقت چھوٹا سوراخ بناتی ہے اور نکلتے وقت بڑا زخم چھوڑتی ہے، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے، جو کہ پولیس کی بتائی گئی جو اب تک کی تفتیش یا تحقیق ہے، جن زاویوں پر وہ کام کر رہے ہیں اس سے یکسر مختلف ہے۔ دوسرا، یہ رپورٹ جائے وقوع سے ملنے والی ابتدائی تصاویر سے بھی مطابقت نہیں رکھتی، اور سب سے اہم بات، مقتول کے ہاتھوں پر گن پاؤڈر نہیں ملا ہے۔ اگر میر رضا نے خود گولی چلائی تھی تو ان کے ہاتھوں پر بارود کے ذرات تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ تفتیش کاروں نے اس اتنے بڑے اور بنیادی ثبوت کو آخر کیوں نظر انداز کیا؟ اسے محض کھلے ماحول کا اثر قرار دے کر ٹالنے کی کوشش کیا درست جواز ہے؟ اس کیس میں میر رضا علی کی زندگی کے آخری 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، جس کی ٹائم لائن سے پولیس قاتل تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ 28 جولائی کی رات میر رضا علی بہادر آباد میں اپنا دفتر بند کر کے گھر جاتے ہیں، مگر رات 10:43 پر وہ دوبارہ دفتر پہنچتے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق وہ دفتر کی دراز سے سیکورٹی گارڈ کا 30 بور کا پستول نکالتے ہیں اور گھر لوٹ جاتے ہیں۔ گاڑی کی چابیاں، اسمارٹ واچ اور تقریباً 40,000 روپے کیش گھر پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے والد کے اکاؤنٹ میں 2.5 لاکھ روپے بھی منتقل کرتے ہیں۔ رات 4 بجے وہ اپنی والدہ سے 10 منٹ میں واپسی کا کہہ کر نکلتے تو ہیں، لیکن واپس نہیں آتے۔ گئے کہاں اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اس کے کچھ سراغ البتہ مل رہے ہیں، ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں، لیکن ایگزیکٹ پن پوائنٹ لوکیشن ابھی تک کسی کو معلوم نہیں۔ صبح 4:08 پر میر رضا ایک آن لائن ٹیکسی بک کر کے گلستان جوہر روانہ ہوتے ہیں۔ رات بھر ان کی منگیتر 40 سے زائد کالز کرتی ہیں، میسیجز کرتی ہیں، مگر کوئی جواب نہیں ملتا۔ صبح 4:22 پر ان کا موبائل فون بند ہو جاتا ہے۔ آخری لوکیشن جوہر موڑ ہل ٹاپ ملتی ہے۔ 4:30 کے قریب سی سی ٹی وی کیمرے میر رضا کو اکیلے سڑک پر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہی وہ آخری لمحہ تھا جب میر رضا علی کو زندہ دیکھا گیا۔ تحقیقات میں ایک اور سی سی ٹی وی بھی سامنے آتی ہے۔ ایک موٹر سائیکل لاش ملنے کی جگہ پر صرف 22 سیکنڈ کے لیے رکتی ہے۔ کیا یہ قاتل تھا، اس کا کوئی سہولت کار ساتھی تھا؟ کیونکہ پھر 30 جولائی جھاڑیوں سے لاش مل جاتی ہے۔ پولیس کو موقع واردات سے پستول کا ہولڈر تو ملتا ہے، مگر 30 بور کا وہ پستول اور گولی کا خول نہیں۔ تفتیشی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ میر رضا ڈیجیٹل کرنسی میں سرمایہ کاری کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک سرمایہ کار سے 3 کروڑ روپے کا قرض بھی مانگا تھا۔ دوسری طرف رضا کے والد کا موقف یہ ہے کہ میر رضا علی کو منصوبہ بندی کے تحت اغوا اور قتل کیا گیا ہے۔ اب پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی ہے، لیکن سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ کیا تفتیش صحیح ہے یا نہیں، اور والد کے اب تک کیا تحفظات ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کو کیا بتایا جا رہا ہے ایگزیکٹلی، اور جو اس کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ ہے پولیس حکام کی طرف سے اب تک جو بریف نہیں کیا گیا، وہ کتنے سوالوں کو جنم دینا ہے۔ جوائن کریں سابق آئی جی سندھ سردار اختر حسن خان گورچانی صاحب۔ بہت شکریہ گورچانی صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پہ اس کیس میں یہ پتہ لگانا اتنا مشکل کیوں ہے کہ اس لڑکے نے خودکشی کی ہے یا قتل ہوا ہے؟ کیونکہ جائے وقوع سے اگر پستول نہیں ملی ہے، خول نہیں ملا ہے، تو پہلا شک کیا قتل کا نہیں جاتا کیونکہ کسی نے اس کرائم سین کو کلین کیا ہے، یا کہیں اور قتل ہو کہ یہاں پر لاش کو لا کے چھوڑا گیا ہے؟ بحیثیت ایک پولیس افسر جو میں نے اس کیس کا جائزہ لیا ہے جی، تو مجھے تو یہ کہیں سے بھی خودکشی کا معاملہ نہیں لگتا۔ اس کی ریزنز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی ریزن تو یہ ہے کہ جو زخم ہے گولی کا، وہ مطلب صاف لگ رہا ہے کہ پیچھے سے چلی ہے اور آگے گولی نکلی ہے آگے سے۔ اور دوسری مجھے اس کی ریزن جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اگر خودکشی کرنے جاتا ہے تو وہ نارملی اپنے سر میں رکھ کے گولی مارتا ہے، وہ سینے میں یا اپنی بیک سے تو نہیں اپنے آپ کو اپنے اوپر فائر کر سکتا۔ اور پھر وہاں جس مشکوک حالات میں آپ دیکھیں کہ جہاں خودکشی ہوئی ہے، تو ان کیس اگر اس کو خودکشی سمجھا جائے تو جہاں لاش ملی ہے تو موبائل فون یا جو باقی بلانگنگز ہیں وہ بھی تو کہیں قریب ہونی چاہیے۔ موبائل فون 200 میٹر دور کیوں پایا گیا؟
پھر یہ کہ جو اس کی فیانسی ہے اس کے ساتھ ان کے جو اسٹرینڈ ریلیشنز بظاہر لگ رہے ہیں کہ وہ بار بار فونیں کر رہی ہے اور یہ فونز یا کالز اٹینڈ نہیں کر رہا. تو یہ بھی بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے کہ کیا فیانسی کا بھی کوئی ایسا رول ہو سکتا ہے, یا جن لوگوں سے اس کا کوئی فائنانشیل جن سے کوئی لین دین تھا تو ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسا پلاٹنگ تو نہیں ہوئی اس کے مرڈر کی, کیونکہ خودکشی کم از کم باعثیت پولیس افسر میرا ذہن نہیں مانتا کہ یہ خودکشی کا کیس ہو. اچھا, اس میں گرجانی صاحب بنیادی طور پہ جو اس کے والد گفتگو کر رہے ہیں مختلف ٹاک شوز میں, وہ کہتے ہیں کہ وہ کلوز چھوڑ رہا ہے, یعنی رضا دراز سے پستول پہلے کبھی نکال کر نہیں لایا, پہلی بار نکال کر لایا, اسے کلو کے طور پر لیا جائے, یا جو اس نے کبھی نہیں کیا اسے یہ سمجھا جائے کہ وہ اپنی زندگی کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہا تھا. پھر جاتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میرا پسندیدہ میوزک چلایا جائے. پھر پہلے والد کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ وہ اپنی جو گلستان جوہر کی برانچ ہے وہاں گیا, لیکن پھر بعد میں اب وہ ایک نیا رخ دے رہے ہیں کہ وہ کسی گیسٹ ہاؤس پر تھا, ہم نے وہاں تصویریں دکھائی, وہاں سے لوگ بھاگ گئے. تو ایگزیکٹلی اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ انفارمیشن کا جو بریک ڈاؤن ہے اور جو اس کا آپ کہہ لیجئے مختلف وقتوں میں مختلف زاویوں سے سامنے آ رہا ہے, وہ بھی اسے مزید کنفیوزنگ بنا رہا ہے؟ جی, یہ تو بہت زیادہ مطلب کنفیوژن کریٹ کرنے والی بات ہے. جو حالات ہیں, حالات و واقعات تو خودکشی کی طرف اشارہ نہیں کرتے, لیکن والد کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جی وہ جیسے وہ خود ہی مرنے کی تیاری کر کے نکلا ہو اور وہاں پہ بالکل ہی صورتحال مختلف ہو, تو یہ تو ظاہر ہے معاملے کو کنفیوز کرنے والی بات ہے. اچھا, اس میں جو اور پھر جو اس کے فائنانشیل لین دین ہیں ان کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کی فیانسے کے ساتھ مل کے یا ویسے کسی اور طریقے سے اس کی جان لینا چاہتا ہو. ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک پہلو ہے, پارٹنرز کے ساتھ بھی معاملات کو چیک کیا جا رہا ہے, کوئی 18 سے 20 لوگ شامل تفتیش ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایم ایل او کی طرف سے جو غلطی ہوئی, ذرا ہمیں اس سے پہلے یہ سمجھائیے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کیس ہوتا ہے الجھا ہوا, تو یہ جو فارنزک ہے, یہ پوسٹ مارٹم ہے, یہ کس طرح ایگزیکٹلی کام کرتا ہے؟ پولیس اپنے سوالات اپنی یعنی لائن دیتی ہے فار دا انویسٹیگیشن کہ ہمیں یہ بھی بتائیے, یہ بھی بتائیے, یا ایم ایل او خود اتنا ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے کہ وہ تمام پہلوؤں سے متعلق ان چیزوں کو چیک کرتا ہے اور رپورٹ مرتب کرتا ہے؟ کیونکہ ہاتھ کے گن پاؤڈر سے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ چیک ہی نہیں کیا گیا, پولیس نے پوچھا نہیں, ایم ایل او نے چیک نہیں کیا. نہیں جی, ایسا پولیس تو نہیں ان سے کوئی سوال نامہ بنا کے بھیجتی کہ آپ نے اس میں کسی طرح سے مطلب کوئی خاص اسپیسیفک سوالوں کے جواب دینے. وہ تو جنرلی ڈیڈ باڈی چلی جاتی ہے, پھر وہ آگے میڈیکل آفسر کا کام ہوتا ہے وہ اپنا جو وونڈز ہیں یا جو ڈیڈ باڈی پہ اور کوئی اس طرح کے سمٹمز ہیں, یا جیسے گلا گھونٹنے کا ہوتا ہے یا کچھ اور اسٹرینگولیشن کے اس طرح کی جو علامات ہوتی ہیں, تو وہ میڈیکل آفسر خود سب کی آبزرویشن کے بعد وہ خود سے اپنی رائے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی سوال نامہ لکھ کے بھیجیں تو وہ ان کا جواب دیں. ٹھیک ہے. اور اس میں گن پاؤڈر کو چیک نہ کرنا, ساتھ ہی ساتھ اگر جو اہل خانہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تشدد زدہ تھی لاش, اس پہلو کو بھی چیک نہیں کیا گیا کیونکہ باڈی ڈیکمپوز ہو رہی تھی, کچھ جگہ سے اسکن جا رہی تھی, اپنی جگہ چھوڑ چکی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی بہت جلدی ہوئی, عجلت میں کام ہوا اور بہت سارے سوالوں کے جواب جو مل سکتے تھے وہ نہیں تلاش کیے گئے, غفلت ہوئی یہاں؟ عبید صاحب نارملی جو میڈیکل آفسرز ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ تو صرف دیکھتے ہیں کہ ضربات کتنی ہیں, زخم کس طرح کے ہیں, اور مطلب کوئی فریکچر ہوا ہے یا نہیں ہوا, یا اگر اسٹرینگولیشن کے کوئی سائن ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں, یا کوئی گولی چلی ہے یا کوئی تیز دھار آلے کا زخم ہے. تو وہ زیادہ تر ان کی توجہ ان چیزوں پہ مرکوز ہوتی ہے. میرا خیال ہے شاید گن پاؤڈر کی طرف یا اس طرف مجھے لگتا ہے وہ ان کا چونکہ اس طرح کا اورینٹیشن ہی نہیں ہوتی, تو میرے خیال اسکپ کر گئے ہیں اس چیز کو. لیکن گن پاؤڈر کے ایلیمنٹ کو اگر ہم مس کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ وہ خودکشی کا ایلیمنٹ وہاں سے یا تو کنفرم ہو سکتا تھا یا پھر وہ بالکل ہی رول آؤٹ کیا جا سکتا تھا. اگر وہ نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی وہ ایک سوال کو چھوڑ گیا اور تفتیش کو مشکل بنا گیا. نہیں دیکھیے عبید, بات یہ کہ جب جہاں بھی خودکشی کا کوئی میٹر ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ گولی چونکہ بالکل ہی قریب سے چلائی جاتی ہے, زیادہ سے زیادہ 1-2 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے, تو اس میں عام طور پہ جہاں گولی پینیٹریٹ کرتی ہے وہاں پہ برن مارکس ہوتے ہیں, یعنی کچھ جلن کے جلد کے اوپر نشان ملتے ہیں کیونکہ قریب سے گولی چلتی ہے. تو اس جو سوشل میڈیا سے میں نے اخذ کیا ہے
उससे तो यही लगता है कि गोली का निशान पीछे वाली साइड से छोटा है और सामने से निशान बड़ा है, यानी गोली निकल बाहर रही है। तो ये तो खुदकुशी का तो जो कॉन्सेप्ट है, ये मतलब ये रिपोर्ट ही ख़त्म कर देती है कि खुदकुशी में ऐसा तो नहीं होता कि इंसान खुद ही अपनी पीठ पे पिस्टल रख के तो खुद को ख़त्म कर दे। इसमें एक पहलू ये भी डिस्कस हुआ है कि शायद डिकम्पोजिशन की वजह से बुनियादी तौर पे वो जो सीने का ज़ख्म है वो बड़ा हो गया हो। आप समझते हैं कि इसको इस तरह से बेल आउट कर देना मुनासिब है? नहीं, असल में मेरी भी मालूमात चूँकि सोशल मीडिया पे देखी गई वीलॉग्स तक ही महदूद हैं। मे बी जैसे आप कह रहे हैं, अगर इस तरह से डिकम्पोज होने की वजह से गोली सामने से लगी हो और पीछे से निकली हो तो, लेकिन उसके साथ जिल्द पे कुछ जलन के या कोई इस तरह के निशान तो होने चाहिए थे जो कि नहीं मिल रहे। आप समझते हैं कि जितना आप इस केस को फॉलो कर रहे हैं और आपके तजर्बे की रोशनी में कि इसकी जो तफ्तीश और तहकीक है वो दुरुस्त तरीके से जारी है, या आप समझते हैं कि इसमें कोई चीज़ मिस हो रही है और बहुत सारी चीज़ों के सवाल तलाश करने के लिए पुलिस को अगर करना चाहिए तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग केस तो वाकई बहुत ही कंफ्यूजिंग है और मैं समझता हूँ कोई बहुत ही किसी सीजन्ड और काबिल किसी पुलिस अफसर को ये देना चाहिए केस, क्योंकि ये इतना आसान केस नहीं है। जिस तरह के शवाहिद हैं वो कुछ और कहानी बयान करते हैं, लेकिन जो हालात हैं या जो वालिद का स्टेटमेंट है वो कुछ और कहानी बयान करता है। जैसे वो कहते हैं कि वो अपना पसंदीदा म्यूज़िक सुन रहा था और अपने मेरा ख्याल है उसने शायद आखिरी दिन अपने वालिद को कोई 2.5 लाख या पता नहीं कितना वो भी ट्रांसफ़र किया है, कैश ट्रांसफ़र किया है। तो वालिद के बयान से तो यही लगता है कि वो खुद ही अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया था या कोई इस तरफ वो लेके जाना चाहता था मामले को। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, सच्ची बात है। मैं यही समझता हूँ कोई बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बड़ा ही काबिल अफसर इसको सॉल्व कर सकता है, इस मिस्ट्री को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।